بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ضرور سن لیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بننا سنورنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ عورت کو جو کبھی بھی بننے سنورنے سے نہیں روکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، وہ بھی اور اس کے محارم ہی دیکھ سکے، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر غیروں کے پاس ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جس کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہیں، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے کہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چوڑیاں عورتوں کا ایک زیور ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک زیور ہے، اور یہ سنگار خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ کر رہتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے ایسا کرتی ہے تو پھر وہ شوہر کے لیے تیار ہوں، رات کو اسپیشل تیار ہوں، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس سے عورت کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر عورت ایسا خاوند کے لیے کر سکتی ہیں، اگر ہم بغیر میک اپ کے جائیں گے تمہارے شوہر پر الزام آئے گا کہ ان کا شوہر کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح چوڑیاں بھی عورتیں اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے پھر عورت چوڑیاں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، اور عبادت کا تعلق فیشن سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں پہنیں جو چوڑیاں بجیں نہ آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، فیشن کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے، اور اس سے آواز پیدا ہو جائے، آواز غیر محرم تک پہنچ جائے۔ عورتوں کے بغیر نماز پڑھنے کو ناپسند۔ دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، جستہ کو غیر دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو مثال پورا نہ کرنا۔ سنن ابی داؤد۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل کے چھلے، کان میں بالیاں پہننا، سونے، تانبے اور لوہے کی انگوٹھی یا ایک ہی ماشے کی ہو کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ عورت کو پہننا جائز نہیں کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔